پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نظم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے 8ویں جماعت سے تعلق رکھنے والے بچے اس وقت اپنی کتاب بہارستانی اردو ہاتھ میں لیے ریڈیو کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر سرور جہان آبادی کی ایک نظم سیتا جی کی آہوزاری درج ہے۔ آج ہم اسی نظم کو پڑھیں گے، اور اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی خاص موضوع پر شاعر اپنے افکار و تاثرات جب مسلسل اشعار کی صورت میں ربط اور تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اسے نظم کہتے ہیں۔ اور یہ نظم جو ہماری کتاب میں درج ہے سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے۔ سرور جہان آبادی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دوں گا۔ ان کا اصلی نام درگا سہائے تھا اور تخلص سرور۔ وہ 1873 عیسوی میں جہاں آباد قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک دولت مند زمیندار تھے جن کا نام حکیم پیارے لال تھا۔ سرور نے اپنے آبائی قصبے میں ہی تعلیم حاصل کی اور اردو میڈل کا امتحان پاس کیا۔ سرور بہت ذہین طالب علم تھے۔ میڈل پاس کرنے کے بعد انہوں نے فارسی کی تعلیم باضابطہ ایک مولوی سے حاصل کی، اور فارسی زبان کی تعلیم کے دوران ہی انہیں شعر و شاعری کا شوق پیدا ہوا، اور فاضل وقت میں وہ مختلف شعراء کا کلام دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ شروع میں وہ اپنا کلام اپنے استاد کرامت حسین بہادر کو دکھاتے تھے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ اردو نظم میں بھی کمال حاصل کیا۔ سرور کا انتقال 3 دسمبر 1910 عیسوی کو ہوا۔ پیارے بچوں، نظم سیتا جی کی آہوزاری رام چندر جی کے بنواس کے وقت پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان پائیں کہ سیتا جی کون تھی، رام چندر جی کون تھے، رام چندر جی کا سیتا جی کے ساتھ کیا رشتہ تھا، بنواس کے وقت سیتا جی کیوں بلک بلک کر روتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تاریخ بھی پڑھنی ہوگی۔ تو میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ سیتا جی کون تھی اور رام چندر جی کون تھے، اور رام چندر جی کو بنواس پر کیوں جانا پڑا۔ رام ہندو دیوتاؤں میں سب سے زیادہ پوجا کیے جانے والا دیوتا ہے، جس کو سچائی اور بہادری کا مجسمہ مانا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق شمالی ہند کی ایک ریاست اجودھیا پر سوریہ ونش خاندان کا ایک راجا دشرت راج کرتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں اور 4 بیٹے، جن میں سے 2 جڑواں تھے، رام چندر، لکشمن، بھرت اور شتروگھن۔ رام چندر جی اپنی دلیری، بہادری، نیک اوصاف اور نیک دلی کے سبب عوام میں بہت ہردل عزیز تھے۔ ان کی شادی متھلا پوری، جو کہ موجودہ نیپال کا ایک حصہ ہے اور جس کو آج جنک پور کہتے ہیں، کہ راجا جنک کی بیٹی سیتا سے ہوتی ہے۔ راجا دشرت کی چھوٹی رانی کیکی نے کسی جنگ میں راجا کی جان بچائی تھی، جس پر راجا نے اپنی بیوی رانی کیکی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی
کوئی چھوٹی یا بڑی مراد پوری کرے گا۔ راجا دشرتھ کی پہلی بیوی رانی کوشلیا کے بطن سے رام چندر جی نے جنم لیا۔ دوسری بیوی رانی سمترا نے شتروگھن اور ایک بیٹی شانتا کو جنم دیا، جبکہ رانی کیکی نے بھرت اور لکشمن کو جنم دیا۔ شتروگھن، شانتا، بھرت اور لکشمن یہ چاروں رام چندر جی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ رام طبیعتاً انتہائی شریف اور نیک تھے۔ وہ ایک دھارمک قسم کے آدمی تھے، یعنی کہ وہ زیادہ تر عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا بھی چہیتا بیٹا تھا۔ راجا دشرتھ اجودھیا کے عوام میں انتہائی مقبول راجا تھے، اور راجا کے بعد اجودھیا کی عوام جس آدمی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ تھے رام چندر جی۔ رام چندر جی جوان ہو گیا، ادھر بھرت اور لکشمن بھی جوان ہو گئے، شتروگھن بھی بڑا ہو گیا۔ اب راجا دشرتھ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ اپنا جانشین کس کو مقرر کرے، تو اس نے رام چندر جی کے اوصاف، اس کی عوامی مقبولیت اور اس کی شرافت کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ لیا کہ وہ رام چندر جی کو اپنا جانشین مقرر کرے گا۔ مگر دوسری جانب راجا دشرتھ کی رانی کیکی طاق میں بیٹھی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی چالاک قسم کی عورت تھی۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کر بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ میں آپ کی ایک مانگ پوری کروں گا۔ تو بادشاہ نے اسے بتا دیا کہ بتاؤ کون سی مراد پوری کرنی ہے۔ تو رانی کیکی نے اس سے کہا کہ رام چندر جی کے بدلے بھرت کو تخت پر بٹھایا جائے اور رام چندر جی کو 14 سال کے لیے بنواس کے لیے بھیجا جائے۔ بنواس یعنی کہ جنگل میں رہنا، بن جنگل کو کہتے ہیں اور باس رہنے کو کہتے ہیں، اور باسی رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور ایک وفادار، سعادت مند، نیک دل اور نیک صفت بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور 14 سال کے لیے جنوبی ہند کے جنگلوں میں چلا گیا۔ رام چندر جی چونکہ جانتے تھے کہ جنگل میں اسے گھاس پھوس پر رہنا ہے، کھلے آسمان تلے راتیں گزارنی ہیں، جنگلی درندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سیتا گھر میں ہی رہے۔ رام چندر جی سیتا سے بے حد محبت کرتے تھے اور سیتا جی بھی رام چندر جی پر جان چھڑکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب رام چندر جی نے سیتا سے یہ کہا کہ آپ گھر میں ہی رہیں تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے نالہ زاری شروع کر دی، انہوں نے آہو زاری شروع کر دی۔ تو اس وقت کی اس کیفیت کو سیتا جی پر کیا گزری اس وقت جب رام چندر جی رخصت ہونے والے تھے، سیتا جی کے دل پر کیا گزری۔ رام چندر جی سیتا سے 14 سال تک کے لیے
جدا ہو رہے تھے تو سیتا جی کے دل کی آواز جو تھی اسی آواز کو الفاظ کا جامع پہنا دیا ہے سرور جہان آبادی نے اور اس نظم کو تخلیق کیا۔ تو پہلے میں اس پوری نظم کو دہراؤں گا اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ نازک ہے میرا شیشہ یہ دل ٹوٹ جائے گا، نازک ہے میرا شیشہ یہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ دکھ آج تک سہا نہ غمِ انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے، تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی۔ یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بونرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ پیتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، پیتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آراستہ کروں گی قدِ نو نہال کو۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، خس پوش جو پڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سر سر میرے لیے۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ تو یہ نظم میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں نے آپ کے سامنے دہرائی۔ تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نظم مثنوی کی فارم میں لکھی گئی ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر کا الگ الگ، ہر مصرے کا الگ الگ ردیف اور قافیہ ہے۔ جیسے یہاں پر ناتھ لے چلو، ناتھ اس کا قافیہ ہے اور لے چلو ردیف ہے۔ ساتھ لے چلو قافیہ ہے، لے چلو ردیف ہے، ساتھ قافیہ ہے، لے چلو ردیف ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر کا الگ ردیف اور قافیہ ہے، ہر شعر کا اپنا الگ الگ ردیف اور قافیہ ہے، اور ایسے طریقے سے جو نظم لکھی جاتی ہے اسے مثنوی کہتے ہیں۔ یہ مثنوی کے فارم میں یہ نظم لکھی گئی ہے، یہ آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہے۔ تو مثنوی کیا ہوتی ہے اس کے لیے پوری اس کی وضاحت آگے آپ کو پتہ لگے گی جب آپ اگلے کلاسوں میں آئیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ جاننا ضروری تھا کہ یہ مثنوی کے فارم میں لکھا گیا ہے۔ جس نظم کے ہر شعر کے الگ الگ یہ ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں اس کو مثنوی کہتے ہیں، اور اس مثنوی کے ہر بند دو دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔